رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج 26 ذوالحجہ 1442 ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم 6 اگست 2021 عیسوی جمعہ کا انتہائی مبارک بابرکت پاکیزہ اور مقدس دن ہے. ذوالحج کی مناسبت سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہم بیان کریں. پچھلے جمعہ ہم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا ابتدائی حصہ بیان کیا تھا، جس میں آپ کا معاشرے میں مقام، اسلام سے پہلے آپ کا تعارف، آپ کی شخصی وجاہت، آپ کے قبیلے کا مقام، آپ کے والدین کا تعارف. پھر ہم نے بیان کیا تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کیسا لائے. اس میں ہمیں بتایا تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے تاجر تھے. آپ تجارت کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت والے سال شام کے واپسی پر آپ زربا اور معان اردن کے پاس آپ کا پڑاؤ ہوا. آپ نے اپنا قافلہ روکا. رات کو سارے قافلہ والے سوئے. سیدنا عثمان کہتے ہیں کہ رات کے آخری پہر میں آسمان سے ایک آواز آئی، آسمان سے غیبی ندا آئی. ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، قافلہ والوں، مکہ میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ مبعوث ہو گئے ہیں، تم ان کے اوپر ایمان لے آؤ. ایک مرتبہ یہ آواز آئی، دوسری مرتبہ یہ آواز آئی، تیسری مرتبہ یہ آواز آئی. سیدنا عثمان کہتے ہیں ہم سب نے یہ آواز سنی. اس آواز نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا. جب ہم مکہ آئے تو میرے قریبی دوست، میرے قریبی رفیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے میری ملاقات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے ایک آواز یوں سنی ہے، ایک ندا یوں سنی ہے، جس میں ایک کہنے والا کہہ رہا ہے، ایک پکارنے والا پکار رہا ہے کہ لوگوں اٹھو، مکہ میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے ہیں، ان کے اوپر ایمان لے آؤ. کیا یہ بات صحیح ہے؟ مکہ میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے، مکہ میں کوئی ایسی شخصیت ہے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ وہ حق کے ساتھ مبعوث کیے گئے ہیں؟ مکہ میں کون ایسا ہے جس نے لوگوں کو بدلانے کی ٹھانی ہے، جو نیا دین لے کر آیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ ایسی شخصیت جنہیں میں بھی جانتا ہوں، جنہیں آپ بھی جانتے ہیں. اور ہم پہلے بتا چکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان کی والدہ کے سگے مامزاد بھائی تھے. دوسرے الفاظ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے تھے. آپ کی والدہ عروہ، آپ کی والدہ کا نام عروہ تھا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ام حکیم بیضاء بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی. تو انہوں نے کہا آپ ہی کے خاندان میں سے آپ کی والدہ کے ماموزاد بیٹے، رشتہ میں آپ کے ماموں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں ہم سارے صادق بھی کہتے ہیں، جنہیں ہم سارے امین بھی کہتے ہیں، جن کی حقانیت، جن کی سچائی، جن کا امانت دار ہونا پورے مکہ میں مسلم ہے. انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. سیدنا عثمان کی عمر اس وقت 34 سال تھی اور آپ مکہ کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتے تھے. آپ نے بغیر کسی اور سوال کے، بغیر کسی حیل کے، بغیر کسی حجت کے سیدنا ابوبکر کی دعوت مانی
گھر گئے، غسل کیا، کپڑے بدلائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ چوتھے نمبر پر ایمان لائے تھے۔ آپ سے پہلے 3 معذور عورتیں ایمان لا چکے تھے، سیدنا عثمان کا چوتھا نمبر تھا۔